ایک ایسے ملازم کی جس نے نہ تو کبھی اسکول کا رخ کیا، نہ پڑھا، نہ لکھا، لیکن پھر بھی آج آن لائن بزنس کی دنیا میں باعزت طریقے سے اپنی روزی کما رہا ہے۔ میری تعلیم نہ ہونے کے باوجود جس پلیٹ فارم پہ میں کام کرتا ہوں نا، وہاں پہ تقریباً میں نے 700 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں۔ میں نے اب اس پلیٹ فارم پہ نہ کوئی پیسہ دیا کہ کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں پہلے بھی پروفائل کے لیے، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا۔ فوٹو شاپ ہے یا اڈوب السٹریٹر ہے، اس میں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ ٹول آنے چاہیے۔ اگر وہ آپ نے ٹول سیکھ لیے نا تو ایک آپ کامیاب گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ اگر تو نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ CNN کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں عفیہ رضوان، اور آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے جس نے اپنے شوق کے بلبوتے پر روزگار کے نئے موقع تلاش کیے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ملازم کی جس نے نہ تو کبھی اسکول کا رخ کیا، نہ پڑھا، نہ لکھا، لیکن پھر بھی آج آن لائن بزنس کی دنیا میں باعزت طریقے سے اپنی روزی کما رہا ہے۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں MU کالج کے ایک ملازم سے، بلکہ گارڈ سے، جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا آن لائن دنیا کے بارے میں، لیکن آج وہ ایک پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنے لیے ایک باعزت روزی کماتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہمیں بتائیں کیسے آپ نے جو ہے یہ شروع کیا؟ گارڈ کی نوکری کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں آفیسز میں، وہ اس تک پہنچنے تک، آن لائن بزنس پہنچنے تک انہیں مطلب سال لگ جاتے ہیں، لیکن آپ نے گارڈ کی نوکری کرتے کرتے کب اتنی موٹیویشن لی، یا کس نے آپ کو آ کے موٹیویشن دی کہ یہ بھی آن لائن ایک دنیا ہے، یہاں پہ جا کے کام کرنا چاہیے؟ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی اسکول نہیں گئے، تو بنا پڑھے لکھے ہونے پر آپ نے کیسے یہ سب کیا؟ بیسیکلی میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں۔ گاؤں میرا میاں علی جج ہے، تحصیل ضلع ننکانہ صاحب سے میرا تعلق ہے۔ ادھر میں نے لاہور میں جب آیا تھا نا، تو لاہور میں میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ایز ایک آفس بوائے جاب پہ تھا۔ وہاں سے میں نے یہ ساری اسکل دوستوں سے سیکھی۔ وہاں پہ جو لڑکے تھے نا، ان کے ساتھ انہوں نے مجھے سکھایا، انہوں نے مجھے کافی کوآپریٹ کیا۔ تو کام مجھے دکھاتے، ادھر میں سیکھتا تھا، رات کو کمپیوٹر لیا ہوا تھا گھر پہ، کمپیوٹر پہ کام کر کے صبح ان کو دکھانا۔ تو پھر اسی طرح مجھے 5-6 ماہ لگے۔ 5-6 ماہ لگے۔ کس سن میں شروع کیا تھا آپ نے؟ یہ تقریباً 2007 یا 2008 کی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ جس پلیٹ فارم پہ میں کام کرتا ہوں نا، وہ پہلے ای ناست ہوتا تھا، اس کے بعد یہ اپ ورک پہ چلا گیا۔ تو میری تعلیم نہ ہونے کے وجہ سے نا میں نے اکاؤنٹ کو نہ سسپینڈ کیا ہوا تھا۔ تو جیسے یہ اب AI کا دور آیا تو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا اوپن کروایا۔ اب میں خود ہی سارا کچھ کرتا ہوں، یعنی کہ AI ٹیکنالوجی کا میں اتنا فائدہ اٹھاتا ہوں کہ مجھے میری تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی چیٹ GPT کا سہارا لیتا ہوں۔ اس کے بعد 1-2 ویب سائٹ ہیں، وہاں سے میں نے اپنا ڈیزائن بناتا ہوں، کچھ خود بھی بناتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرا نظام چلایا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کون سا لڑکا تھا جس نے آپ کو بتایا؟ آپ کو پہلے ایسا نہیں لگا کہ یہ فیک ہے، ایسے لڑکے مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، آن لائن کیا ہی کام ہوتا ہوگا؟ ایسا کچھ فیلنگ نہیں آئی؟ وہ سافٹ ویئر جو ہے نا، وہ بھی اسی پلیٹ فارم پہ کام کرتا تھا۔ جو لڑکے ادھر کام کرتے تھے نا، وہ میں نے دیکھا تھا کہ جو سافٹ ویئر ہے نا، فوٹو شاپ ہے یا اڈوب السٹریٹر ہے، اس میں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ ٹول آنے چاہیے۔ اگر وہ آپ نے ٹول سیکھ لیے نا تو ایک آپ کامیاب گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ تو وہاں سے میں نے سیکھا، وہ لڑکوں نے پھر میری کافی ہیلپ کی۔ جب وہاں گارڈ کی جاب کرتے تھے تب کتنی تنخواہ تھی، اور پہلا جب پروجیکٹ لیا تو وہ کتنے آئے؟ پہلا جو پروجیکٹ جو ہوا تھا نا، وہ میں نے $100 کا کیا تھا۔ پہلا نمبر پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے اب اس پلیٹ فارم پہ نہ کوئی پیسہ دیا کہ کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں پہلے بھی پروفائل کے لیے، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا۔ اور اس کے بعد نہ میرے پاس کوئی ڈپلومہ ہے، بھی ہوتا ہے نا، بھی کہیں سے ڈپلومہ کیا، نہ میں کوئی کورس خریدا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے نا کورس کے نام پہ بہت پیسے لیتے ہیں۔ وہ پیسے بھلا کیوں لیتے ہیں؟ آپ سے کچھ پیسے لیں گے تو اس کو بولیں گے کہ آپ کو کام کروا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے جو ہے نا آؤٹ آف کنٹری کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں یا کچھ دوست ہوتے ہیں، اس کو وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ 2 یا 3 پروجیکٹ لگوا دیں گے۔ اس کے بعد وہ خوش ہو جائے گا کہ میرا تو اس میں کورس ہوگا۔ جب اس کو 2 یا 3 پروجیکٹ لگ جائیں گے نا، اس کے بعد وہ کہیں گے بھی آپ ہماری طرف سے فارغ ہو۔ اس کے بعد اس کو جاب نہیں ملنی، انہوں نے اس سے پیسہ اٹھا لینا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ جو کام چوری ہے نا، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ محنت کرو، نماز پڑھو۔ جو فری لانسر ہے نا، میں بھی خود فری لانسر ہوں، جس کے پاس بھی میری آواز جا رہی ہے، جو فری لانسر ہے نا، ایک تو وہ گھر سے تنہا ہوگا، اکیلا رہنا پسند کرے گا، گھر والوں کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہوگی، کیونکہ کلائنٹ کے ساتھ اس نے گھر والوں کو اتنے جواب فوری نہیں دینے جتنا اس نے کلائنٹ کو دینا ہوتا ہے۔ ایک دوسری بات، نماز ضروری ہے۔
جس سافٹ ویئر ہاؤس میں میں ایز اے آفس بوائے تھا وہاں پہ نماز باجماعت ہوتی تھی. ٹھیک ہے, نماز, ماں باپ کی دعا, تب کامیاب. میری تعلیم نہ ہونے کے باوجود جس پلیٹ فارم پہ میں کام کرتا ہوں نا, وہاں پہ تقریباً میں نے 700 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں. اور اس کے بعد مجھے 700 پروجیکٹ جو ہے نا, ان کے جو ڈیزائن میں نے پاس کیے ہیں ان کا نام تک نہیں مجھے پتہ. اس کے بعد مجھے جو کلائنٹ ہے نا, ان کے بھی نام تک نہیں پتہ کہ یہ بھی میرا کلائنٹ ہے. آسٹریلین, یو ایس اے, یہ یورپی کنٹری کے جتنے بھی ہیں نا میرے کلائنٹ ہیں. اچھا, کیا کرتے ہیں, کون سا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لکھنا نہیں آتا اور ان کے نام وغیرہ نہیں پتہ, تو گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں, کون سا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آن لائن؟ بیسیکلی جب سے یہ اے آئی آئی گیا, چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لیتا ہوں. اب کوئی بھی لوگو ہونا, مثال کے تو میں ایک ریئل اسٹیٹ کا لوگو بنا رہا ہوں نا, تو وہ جو ہے نا لوگو کی ڈیٹیل میں چیٹ جی پی ٹی کو دیتا ہوں. وہ چیٹ جی پی ٹی کو کہتا ہوں اس میں کلر کوڈ کون سا لگے گا, فونٹ کون سا لگے گا. وہ مجھے کلر کوڈ فونٹ کے نیم بتاتی ہے. ادھر سے پھر میں نے مختلف ویب سائٹوں سے جو فارم ہے فونٹ وہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد کلر کوڈ لگاتا ہوں, تب جا کے ڈیزائن 4-5 آپشنیں دینی ہوتی ہے, اس میں سے ایک آدھی پسند آ جاتی ہے. مطلب آپ اے آئی کا فل فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کی ساری چیزیں اس کو دیتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہے, اور اس سے آپ اپنا گرافک ڈیزائننگ کا جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں اور پھر کلائنٹ کو آپ پیش کر دیتے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ بڑی پچ جو ہے کس کی ملی تھی, مطلب سب سے بڑا پروجیکٹ کتنے پیسوں کا ملا ہے ابھی تک؟ سب سے جو ہائیسٹ پروجیکٹ ہے نا, وہ لوگو ڈیزائننگ کا میں نے 2-3 ماہ پہلے کیا تھا, $165 کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مجھے ویب سائٹ نہیں آتی, تو جو کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کام آپ سے ہی کروانا ہے, تو وہ میں نے ویب سائٹ جو ہے نا وہ تقریباً $1500 کی تھی, وہ میں نے کسی دوست کو ایئر کر. $200-300 پاکستانی کتنے بنتے ہیں ذرا بتائیں؟ اب $100 ہے نا, وہ $180 بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی یہ 284 پہ چلا جاتا ہے, تو کبھی. اب جس پلیٹ فارم پہ میں کام کرتا ہوں نا, ادھر لوگ ہر کوئی نہیں کام کر سکتا. اگر میں نے 2 پروجیکٹ پہ اپلائی کرنا نا, تو $3 لگنے ہیں, یعنی کہ پیسے بھی لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے سوشل میڈیا پہ کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی گارڈ ہو کہ یہ اپنی جاب دوسری کیوں کر رہے ہیں. فری لانسر ہوں میں, نماز پڑھتا ہوں, اللہ کے آگے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے پروجیکٹ دے. جب پروجیکٹ ملتا ہے اس کے بعد اس دعا کرتے ہیں یا اللہ کمپلیٹ ہو. اس کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد فیڈ بیک کی دعا کرنے کی, یا اللہ یہ فیڈ بیک اچھے دے, کیونکہ فیڈ بیک آپ کو ملیں گے تو آپ کی جاب اچھی ملے گی. ایسے ہی آپ نے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑے ہوئے, تو اچھا ہی جانا ہے آپ کا. تو نوجوان ہماری جو نسل ہے جو کہ آج کل اتنے پڑھ رہے ہیں, اتنا پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں باہر, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کتنی جلدی وہ اس پلیٹ فارم کو اپنائیں, کیونکہ آگے پوری دنیا اے آئی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اور جو ہے آن لائن بزنس کر رہی ہے. تو ہماری پاکستانی نوجوان نسل کو آپ کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے میری تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی ایک ای کامرس کی ویب سائٹ آئی ہے ایسٹ نام سے, 2 ماہ ہوئے پاکستان میں لانچ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ پینیئر کارڈ چلتا ہے, پے پل پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ پاکستانی سکے بک رہے ہیں, ٹھیک پہ جو ہوتے ہیں نا $1 والے, $2 والے, $10 کے بک رہے ہیں. میری کوئی بھی بندہ ایسٹ ویب سائٹ پہ جائے, پاکستانی روپیز دیکھے, وہاں پہ $10 کے بک رہے ہیں, اور لوگوں کے 2,000 5,000 بکے ہیں. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑی والی محنت کریں. ہمارا جو پاکستان ہے وہ بلا کیا کرتے ہیں, آج اکاؤنٹ بنایا, کل پیسے نہیں آئے تو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, کم از کم اس پہ کوئی جو بھی ٹائم ہے نا, کوئی بھی چیز ٹائم لیتی ہے. اگر آپ کسی چیز کو ٹائم دو گے تو وہ آپ کو آپ کا رزلٹ ملے گا. ابھی آپ پیپر دو گے, آپ یاد کرو گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا. اگر آپ رٹا لگاؤ گے تو آپ ناکام ہو جائے گا. اب جتنے بھی نوجوان ہیں نا, مجھ سے سبق لے لے. میری تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی میں الحمدللہ جس پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہوں نا, وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے نا ناکام ہو جاتے. اب مجھے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپ ورک کے میں بھی ٹول بتاؤ, بھی پروفائل کیسے بنتا ہے مجھ سے. میں ان کو بتانے کے لیے تیار بھی ہوں, لیکن میں ان کو یہ جو فون پہ ہے نا میں نہیں بتاتا. میرے پاس آ جائیں, میں ادھر ایک سیکورٹی گارڈ ہوں, چوکی دار ہے, لیپ ٹاپ میرے پاس ہے, میں ان کو بتا دوں گا کہ بھائی آپ ایسے ایسے کرو گے. کچھ بھی نہیں لوں گا میں, تو صرف کہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی اور کا بھی روزگار لگے. ہاں جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کا بھی روزگار کرے. اور آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ پروجیکٹ لیتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں, پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں, فیڈ بیک کی بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں, محنت بھی کرتے ہیں, ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, اور پھر کامیابی تو آنی ہی ہے ان کے پاس. اور یہ ہمارے لیے نوجوان نسلوں کے لیے ایک بہت بہترین مثال ہے کہ اپنے کام کو انہوں نے ادھر نظر انداز کر کے, وہ سیکورٹی گارڈ تھے, وہ اس کام کو نہ بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. انہوں نے اس
چیز کو نظر انداز کیا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو نئی راہ کی طرف گامزن کیا اور وہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے نئی چیز سیکھی ہے، چاہے ان کی عمر کچھ بھی ہے، انہوں نے نئی چیز سیکھی اور ایک باعزت روزی اب وہ کما رہے ہیں۔